میرے لیے ماننا بہت مشکل تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اتنا مضبوط ہونا بھی انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمزوری سے بھاگ رہے ہیں۔ میں بہتر تب ہوئی جب میں نے اپنے مسئلوں کا سامنا کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 کتابیں اتاری ہیں۔ توریت قوانین کی کتاب ہے، انجیل اخلاقیات کی، زبور دعاؤں کی، اور قرآن میں یہ سب موضوعات شامل ہیں، مگر قرآن کا اصل موضوع ہے انسان۔ اس لیے خود کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ دہر، اس کا مطلب ہے زمانہ۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے، یعنی کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اسے ایک پانی کے قطرے سے بنایا اور پھر اس کی آزمائش کے لیے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، پھر اس کو راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر کرے یا ناشکری کرے۔ کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں جب وہ کچھ نہ تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا نہیں گزرا انسان پہ وہ وقت زمانے میں جب نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں چاہے زمانے بھر کی سیلف ہیلپ لوں یا کلینکل ہیلپ تک چلی جاؤں، میں خود شناسی کا یہ سفر اس وقت تک شروع نہیں کر سکتی جب تک میں اپنے مسائل کا سامنا نہ کروں۔ آپ کو اگر خود کو جاننا ہے تو پہلے اپنے اس ینگر سیلف سے ملاقات کرنی ہوگی، جو آپ کے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا وہ پرانا ویژن ہے جو میچور نہیں تھا، اس سے کئی غلطیاں سرزد ہوئیں، اس نے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا، غلط جگہ اپنے احساسات لٹائے۔ آپ کا یہ پرانا ویژن اپنے حق کے لیے درست موقع پر نہیں بول سکا، اس کو جس نے جب چاہا ہرٹ کیا۔ آپ کو اپنے اس پرانے کمزور وجود پر جب غصہ آتا ہے کہ آپ کیوں تھے ایسے، لیکن اب آپ ایسے نہیں ہیں، آپ نے سبق سیکھ لیا اور آگے بڑھ گئے، شکر ہے۔ اور اس طرح کی سوچوں کے ساتھ ہم اپنے پرانے وجود کو بھلا کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے پچھتاوے جیسے ہی ہمیں یاد آتے ہیں ہمیں تکلیف اور شرمندگی ہوتی ہے۔ ہمارا سیلف ڈیفنس میکانزم یہی بن جاتا ہے کہ ہم اس وجود کو اپنے دل کی زمین میں دفن کر دیں۔ مگر سوچیں، دل کوئی قبرستان تھوڑی ہے، قبریں تو مردہ زمین پر کھودی جاتی ہیں، اور دل زندہ زمین ہے، اس میں جو بھی دفن کرو وہ بیج کی طرح ہے، کئی گنا بڑا ہو کر واپس اگاتا ہے۔ دل اگر زندان ہے تو زندوں کے لیے، ایک دفعہ جو اس میں آ جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ آپ کا اپنے پرانے وجود کو دل کے قید خانے میں پھینک کے یہ سمجھنا نادانی ہے کہ وہ خود ہی بھوک پیاس سے مر جائے گا، وہ ایسے نہیں مرتا۔ آپ کے اندر آپ کا ہی وجود کیسے مر سکتا ہے؟ آپ کے پچھتاوے اس کی غذا ہیں، آپ کی اس سے بھاگنے کی کوشش اس کی آکسیجن۔ وہ ایک کال کوٹری میں اب بھی بیٹھا ہے، ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے، گھٹنوں پہ ٹھوڑی اٹکائے، وہ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ دل کا قید خانہ اس وجود کی جگہ نہیں تھی، یہ وہ دور ہے جو زمانے میں آپ پہ بیت چکا ہے۔ اس کو آپ جتنا بلائیں، جتنا اندر دفن کریں، یہ آپ کو آوازیں دیتا رہتا ہے۔ کبھی قید خانے کی اونچی دیواروں سے آنے والی آوازیں سنی ہیں آپ نے؟ ان کی گونج پلٹ پلٹ کے سنائی دیتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے اپنے اوپر گزرے ایک دور کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا پرانا سیلف ہے، اب آپ اس جیسے نہیں رہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ انسان مر کیوں نہیں جاتا؟ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آنے لگتی ہے، یہ انسان اندر سے آواز لگاتا ہے کہ یہ خوشی جلد چلی جائے گی۔ جب بھی آپ کسی نئے شخص پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ جیسے پہلے لوگوں نے آپ کو استعمال کیا، یہ شخص بھی وہی کرے گا۔ یہ انسان کبھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، یا آپ کو اپنی منفی باتوں سے واپس اس جگہ پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔
یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جس دن آپ کی زندگی میں آئے نئے لوگوں کو آپ کی حقیقت معلوم ہوگی، وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کبھی آپ کو اس بات سے ڈر لگا ہے کہ اگر نئے ملنے والے کچھ لوگ آپ کا ماضی جان لیں تو آپ انہیں کھو دیں گے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ دل کی کال کوٹری میں بیٹھا یہ اداس وجود۔ آپ اس سے اب تک پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی اور ہے۔ چونکہ آپ بدل چکے ہیں، سو یہ بیوقوف گناہگار شخص آپ کی ایک جھلی تھی جسے سانپ کی طرح آپ نے اتار پھینک دیا۔ مگر یہاں آپ غلط ہیں۔ یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی تھے۔ وہ سارے غلط فیصلے، وہ سارے گناہ، وہ ساری نادانیاں جو آپ نے خود کی تھی، آپ کو کسی نے وہ سب کرنے پر نہیں ورگلایا تھا۔ ان پچھتاووں میں دوسروں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیں۔ وہ سب آپ نے خود کیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کی عقل سمجھ ہی اتنی تھی۔ آپ کو اپنے پچھتاووں کو اپنانا ہوگا۔ وہ زندگی کا سیاہ دور نہیں، بلکہ آپ اسے ایک تجربہ سمجھ لیں۔ محبت میں دو لوگ جھمکوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک کھو جائے تو دوسرا بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور شاید یہ کہنا غلط بھی نہیں کہ محبت میں اگر ایک لڑکھڑا جائے تو دوسرا بھی گر جاتا ہے۔ محبت کی گنتی شروع تو 2 سے ہوتی ہے اور ختم بھی 2 پر ہوتی ہے۔ اگر اس میں ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو یقین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ محبت کی انتہا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شاید یہاں ہمارا پوائنٹ آف اوپینین ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہر انسان اپنے اپنے لیول کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن شاید ایک بات ہم سب میں مشترک یقیناً ہوگی، وہ یہ کہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ محبت کی انتہا یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے۔ یہاں محبت کی تشریح کے لیے میرے یا آپ کے پاس کوئی ایسا کوانٹم نہیں کہ جس سے ہم یہ معیار کر سکیں یا اگلے کو بتا سکیں کہ آپ محبت کے کس درجے پر فائز ہیں۔ یقیناً ہم سب کے اپنے اپنے پیمانے ہیں جس سے ہم اپنے احساسات، کسی کے لیے جذبات، خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن شاید جیسے ہر انسان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور اس کی وجہ اس کے اپنے سرکمسٹانسز ہی ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں، اور ضروری نہیں کہ آپ میری رائے سے متفق بھی ہوں، محبت ایک ایسا پرکیف احساس ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ کا کسی کے لیے اظہار، اس کا خیال، آپ کا عمل ہی دراصل اس کا وہ ثبوت ہے جو بذات خود اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ آپ نے یقیناً کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے جذبات کا اظہار بہت جلدی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید چاہ کر بھی اظہار نہیں کر پاتے، لیکن ان کے عمل سے آپ کو اپنے لیے محبت ہی جھلکتی نظر آتی ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کو کون سا احساس متاثر کرتا ہے، لیکن چاہنا اور چاہے جانا دونوں احساس ہی دل فریب ہیں۔ محبت کے لیے لفظوں کے اظہار کی شاید کسی حد تک تو یقیناً ضرورت ہے، لیکن عمل یہ وہ کسوٹی ہے جس کو آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ دیکھ لیں، بہن بھائیوں کا ہو، ماں باپ کا ہو یا میاں بیوی کا، احساس اور عمل کے بغیر مکمل ہی نہیں۔ ماں کی محبت کو جب اللہ نے اپنی محبت سے تشبیہ دی تو 70 ماؤں جیسی محبت کا لفظ استعمال کیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ماں نے جب اپنی اولاد کے لیے محبت کا اظہار کیا تو اللہ نے ماں کی زبان میں وہ تاثیر ڈال دی کہ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا۔ بہن کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ اگر وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے تو وہ سیدھا 7ویں آسمان پر جاتی ہے۔ یہ میرا یقین ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک دفعہ ایک عورت آئی جس کا شوہر، بیٹا اور بھائی حجاج کی قید میں تھے، اور حجاج ان سب کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ حجاج نے اس عورت سے کہا، تینوں میں سے کسی ایک کو بچا لو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا کیا جواب تھا؟ وہ عورت بولی، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج بولا، تم نے اپنے خامد کو نہ بچایا اور نہ ہی بیٹے کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورت بولی، نکاح دوسرے کے ساتھ ہوگا تو خامد مل جائے گا، بیٹا پھر پیدا ہو جائے گا، لیکن آج اگر میں نے اپنے بھائی کو نہ بچایا تو مجھے میرا بھائی پھر نہیں ملے گا۔
حجاج نے جب یہ سنا تو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ان تینوں کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں پر مردوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی محرم خواتین میں سے کسی کا دل خوش کرے تو خداوند عالم روز قیامت اس کا دل شاد کرے گا۔ تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 پھوپھیوں یا 2 خالاؤں کی کفالت کرتا ہے، ان کی کفالت اسے جہنم سے محفوظ کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق دیکھیں تو جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور بھی، لیکن اس تعلق میں سب سے زیادہ ضروری ہے احساس اور قدر، اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی۔ یہ تو تھی دنیاوی محبتیں جن کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہمارے دین کا مجموعہ کیا ہے؟ مکمل محبت۔ جی، اللہ کی محبت سے آغاز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر انتہا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ رحمان ہے، اس کا رحم اس کے غضب پر غالب ہے۔ مجھے ایک واقعے نے گھنٹوں اس بات پر رلایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے دریا میں قدم رکھا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر وہ اس وقت اللہ کو اس کی رحمانیت سے پکارتا تو اللہ اسے معاف کر دیتے۔ ہمارا دین سراپائے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنا محبوب بنایا تو رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا۔ معراج کے واقعے میں اس سے بڑا محبت اور رحمت کا کیا ثبوت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی 7ویں آسمان دکھائے گئے، لیکن دوزخ کا جزوی نظارہ بھی نہیں کرایا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات حاصل ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اتنے سالوں سے دوزخ کی آگ کو دہکایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھتے ہی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ محبت تو اللہ نے بھی کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دونوں جہان کے لیے معتبر بنا دیا۔ تو محبت ایسی کیجیے جو آپ کو سنوارے، آپ کی شخصیت کی پرتیں کھولے، آپ اپنے اندر کے ایک ایسے انسان سے ملیں جس کو آپ پہلے جانتے نہیں تھے۔ ایسی محبت مت کیجیے جو آپ کو خوف، وہموں، وسوسوں کا شکار کر دے۔ اصل محبت کی پہچان محبت کرنے والے کے عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے نہیں۔ محبت آپ کو نکھارتی ہے، سنوارتی ہے، آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی ہے۔